گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو سب کے لیے لازمی ہوتی ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو سب کے لیے لازم نہیں ہوتی، بعضوں کے لیے ضروری ہوتی ہیں اور بعضوں کے لیے اس کا اختیار ہوتا ہے۔ جو چیزیں سب کے لیے ضروری ہیں اس کو فرض عین کہتے ہیں، اور جو بعضوں کے لیے ضروری، بعضوں کے لیے اختیار، اس کو فرض کفایہ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ تمام بچوں کو قرآن مجید کو حفظ کرنے کے لیے قبول کیا ہے۔ یہ بہت بڑا انعام ہے، اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر سینے کو قرآن کو محفوظ کرنے کی اجازت نہیں دیتا، سینوں کا انتخاب کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں انتخاب کرتا ہوں، ہر ایک نہیں میرے کلام کو سینے میں لے سکتا۔ یخلق اللہ ما یشاء و یختار، اللہ تعالیٰ انتخاب فرماتے ہیں، چناؤ کرتے ہیں، سلیکشن ہوتی ہے، اور جس کو چاہتے ہیں اس کو اپنے کلام کو سینے میں لینے کی سعادت عطا فرماتے ہیں۔ سلہ والی میں آپ کی عمر کے کتنے بچے ہوں گے؟ لاکھوں ہوں گے، لاکھوں ہوں گے۔ ان لاکھوں میں سے اللہ تعالیٰ نے گنے چنے چند سو یا چند ہزار ہوں گے پورے سلہ والی میں کہ جن کا حافظ قرآن بننے کے لیے انتخاب کیا ہے۔ آپ ان چند میں سے ہیں کہ جن کا اللہ نے انتخاب کیا ہے۔ حافظ قرآن ہونا بہت بڑی بات ہے، اور حافظ قرآن کی قدر کیا ہے یہ دنیا میں پتہ نہیں چلے گا، یہ مرنے کے بعد پتہ چلے گا۔ دنیا والوں کو تو بس یہ معلوم ہے کہ زیادہ تنخواہ کس کی ہے، بڑی ڈگری کس کی ہے، اور بڑی ملازمت کس کی ہے، بڑی نوکری کس کی ہے، زیادہ پیسے کسے ملتے ہیں، حکومت کی مراعات زیادہ سے زیادہ کس کو ملتی ہیں۔ لوگوں کو بس یہ پتہ ہے۔ لوگوں کو کہیں کہ جی یہ میرا بیٹا ہے، ماشاءاللہ پولیس میں ایس ایچ او ہے، کہتے ہیں اچھا واہ بھائی واہ۔ اور اگر کہیں کہ یہ ڈی ایس پی ہے پھر تو حیرت میں پڑ جاتے ہیں، اور اگر کہیں کہ ڈی آئی جی ہے تو پھر تو کیا ہی بات ہے، چیخ نکل جاتی ہے، اور اگر کہیں کہ آئی جی ہے تو منہ پھٹا کا پھٹا رہ جاتا ہے۔ لیکن اگر کہیں کہ جی یہ میرا بیٹا حافظ صاحب ہے تو سر جھکا لیتے ہیں۔ اچھا حافظ صاحب یعنی اب یہ مسجد میں امامت کرے گا، بچوں کو پڑھائے گا، چندے کھائے گا۔ یہ دنیا کا ذہن ہے آج کل، اس لیے کہ ان پاگلوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کس چیز کی قیمت کیا ہے۔ جیسے ایک بچہ ہوتا ہے نا، بچہ 1.5 سال کا بچہ، 2 سال کا بچہ، آپ اس کو ایک خوبصورت پیکنگ والا چاکلیٹ دیں اور اس کو 1 لاکھ کا کرنٹ چیک دیں، کرنٹ چیک ابھی کیش ہو جائے گا، یہ دونوں چیزیں اس کے سامنے کریں، ہاں بھائی بولو یہ چاہیے یہ چاہیے، ہو گیا کاغذ کا ٹکڑا اپنے پاس رکھو، یہ چاکلیٹ دو مجھے۔ اس لیے کہ وہ بچہ ہے، نہ سمجھ ہے، عقل نہیں ہے اسے کہ اس 1 لاکھ کے چیک میں کتنے چاکلیٹ ہیں، اس کو اس کا اندازہ نہیں ہے۔ اس کو یہ پتہ ہے کہ اس کی پنی بڑی خوبصورت ہے، پیکنگ بڑی خوبصورت ہے، اندر چاکلیٹ ہے، چاکلیٹ تو بہت مزیدار ہوتا ہے، اس لیے اس کو چاکلیٹ چاہیے، وہ انتخاب کرے گا تو چاکلیٹ کا کرے گا۔ اس وقت ساری دنیا کے انسان اسی طرح ناسمجھی میں مبتلا ہیں، اس لیے ان کے نزدیک دنیا کے پیسے، دنیا کی عزت، دنیا کی گاڑیاں، دنیا کی کوٹھیاں، یہ چیزیں ان کے سامنے ہیں، اور قرآن کی کیا قیمت ہے، علم کی کیا قیمت ہے، دین کی کیا عظمت ہے، یہ ان کے سامنے نہیں ہے۔ اور اس کی قیمت کھلے گی تب جب انسان کو موت آئے گی، جب ہم دنیا سے جائیں گے، جب ہماری موت واقع ہوگی تو پھر پتہ چلے گا کہ ڈاکٹر صاحب کو کیا عزت ملی، انجینئر صاحب کو کیا عزت ملی، جج اور وکیل صاحب کو کیا عزت ملی، اور حافظ قرآن کو کیا عزت ملی، عالم صاحب کو کیا عزت ملی، نمازی کو کیا عزت ملی، دیندار کو کیا عزت ملی، یہ مرنے کے بعد پتہ چلے گا۔ اس لیے سب سے پہلی چیز آپ سارے بچوں کو یہ ذہن نشین کرنی چاہیے
کہ جس لائن کو آپ نے اختیار کیا ہے یہ دنیا کی ساری لائنوں میں سب سے بڑھیا لائن ہے۔ کبھی بھی یہ نہیں سوچنا کہ ہم تو حافظ بن رہے ہیں، یہ دیکھو ڈاکٹر بن رہا ہے، انجینئر بن رہا ہے، یہ دیکھو باہر ملک پڑھ کے آیا ہے، ابھی یہ بڑی نوکری کرے گا، پیسے کمائے گا۔ کبھی یہ نہ سوچنا، یہ قرآن مجید کی ناقدری ہو جائے گی۔ آپ کو جو اللہ نے دولت دی ہے اس کے برابر کوئی دولت نہیں ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ حافظ قرآن بننا یہ فرض کفایہ ہے، لیکن ایک اچھا اور نیک انسان بننا یہ فرض عین ہے۔ اگر آپ حافظ کے ساتھ اچھے انسان بھی ہیں تو پھر یہ حافظ ہونا بڑے کام کا ہے۔ اگر آپ حافظ قرآن ہونے کے ساتھ اچھے انسان نہیں ہیں تو پھر حافظ قرآن ہونے سے آپ کو زیادہ نفع نہیں ہوگا۔ اس لیے حافظ قرآن کے ساتھ اچھا انسان ہونا ضروری ہے، نیک انسان ہونا ضروری ہے۔ نیک ہونا فرض ہے، فرض عین ہے، حافظ قرآن ہونا فرض کفایہ ہے۔ نیک ہونے سے کیا مراد؟ نیک ہونے سے مراد یہ ہے کہ ہماری زندگی ایسی ہو کہ اس زندگی میں کوئی گناہ اور اللہ کی نافرمانی نہ ہو۔ مثلا جھوٹ، غیبت، کسی کی بے عزتی کرنا، کسی کی چیز چرا لینا، کسی کی چیز چھپا لینا تنگ کرنے کے لیے، کسی کو چھیڑنا، کسی کو تنگ کرنا، کسی کا مذاق اڑانا، یہ ایسی حرکتیں ہیں جو عام طور سے اس عمر کے بچے کرتے ہیں۔ چیز چھپا لی، چرا لی، چپکے سے کھا لی، پھر اس کا مذاق اڑایا، ٹھٹھا کیا، اور غیبت کی، جھوٹ بولا، ہیرا پھیری کی، چکر دے دیا، اور کسی کی تکلیف پہ آپ ہنس پڑے۔ استاد نے سبق پوچھا، اس نے نہیں بتایا، اس کو پڑا تھپڑ، آپ ہنس رہے ہیں۔ یہ ہنسنا گناہ ہے، پتہ ہے آپ کو؟ کسی کی تکلیف، مصیبت، پریشانی پہ خوش ہونا اور ہنسنا یہ کبیرہ گناہ ہے۔ بزرگوں نے کہا ہے من ضحک ضحک، جو اوروں پہ ہنستا ہے تو ایک وقت آتا ہے کہ پھر لوگ اس پہ ہنستے ہیں۔ کبھی بھی کسی کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، کبھی بھی کسی پہ ہنسنا نہیں چاہیے، کبھی بھی کسی کی مصیبت، تکلیف، پریشانی پہ خوش نہیں ہونا چاہیے۔ ان تمام گناہوں سے زندگی کا پاک کرنا، اس کو کہتے ہیں نیک ہونا۔ اپنی نگاہوں کو ناجائز استعمال سے بچانا، ہر اس چہرے کو دیکھنا جس چہرے کے دیکھنے کو دل کرے، یہ ناجائز ہے، چاہے وہ مرد کا ہو چاہے وہ عورت کا ہو، یہ ناجائز ہے۔ آج کل موبائل عام ہے، آپ میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جس کے گھر میں بڑا موبائل نہ ہو، ہر گھر میں ہے، ہر گھر میں ہے۔ پہلے ہر گھر میں قرآن ہوا کرتا تھا، اب ہر گھر میں موبائل ہے، اور ایک نہیں کئی موبائل ہیں، اور ایک آدمی کے پاس، بعض دفعہ ایک آدمی کے پاس 3 موبائل ہوتے ہیں۔ دیکھا ہے ہم نے، ایک آدمی کے پاس 3 موبائل، 2 موبائل، 4 والے بھی ہیں۔ ایک موبائل سے تو کوئی خالی نہیں ہے، لڑکیوں کے پاس الگ ہیں، لڑکوں کے پاس الگ ہیں، بابے کے پاس الگ ہے، جوان کے پاس الگ ہے، بوڑھی کے پاس الگ ہے، سب کے پاس الگ الگ موبائل ہیں۔ اب یہ موبائل اتنی بڑی بلا ہے، اتنا بڑا عذاب ہے کہ اس میں دنیا کی ساری برائیاں ہیں۔ ابھی ہمارے مدرسے میں پڑھنے والے بچے جب گھروں کو جاتے ہیں تو یہ بھی موبائل لے کے بیٹھ جاتے ہیں، کھیلتے رہتے ہیں، کبھی کارٹون دیکھتے ہیں، اور کبھی موٹو پتلو دیکھتے ہیں، اور کبھی پب جی کھیلتے ہیں، اور کبھی کیا نام ہے اس کا، وہ جو دعائیں سناتا ہے، اور وہ عبد الباری دیکھتے ہیں، کبھی کچھ دیکھتے ہیں، کبھی کچھ دیکھتے ہیں، اور یوں دیکھتے دیکھتے کبھی پھر عورت بھی آ جاتی ہے، کبھی ڈرامہ بھی آ جاتا ہے، کبھی فلم بھی آ جاتی ہے، کبھی میوزک بھی بجنے لگ جاتی ہے، پھر یہ ساری چیزیں دیکھنے لگ جاتے ہیں۔ اب قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، حافظ بن رہے ہیں، اور یہ کام کر رہے ہیں، تو بتائیے ان کے حافظ بننے کا کیا فائدہ بھائی؟ یہ تو ایسے ہوا کہ محنت بھی کر رہے ہیں اور اپنی محنت کو خود ہی برباد بھی کر رہے ہیں۔ جو کچھ سیکھا اسے ضائع کر دیا، جو نور قرآن کو پڑھتے پڑھتے حاصل ہوا اس نور کو خود ہی اپنے ہاتھ سے انڈیل دیا۔ بہت بڑی ہلاکت ہے میرے عزیزوں، بچوں، بہت بڑی ہلاکت ہے، بہت بڑا خسارہ ہے، بہت بڑی ناکامی ہے، بہت بڑا نقصان ہے۔ اور آپ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں نا، ابھی آپ کو اس کا بھی احساس نہیں ہوگا کہ آپ کتنے بڑے نقصان میں جا رہے ہیں۔ جو بچہ اس پٹڑی پہ چڑھ جاتا ہے پھر وہ بہت دور چلا جاتا ہے، وہ بہت دور نکل جاتا ہے، تباہ ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے۔
کہیں کا نہیں رہتا، نہ دین کا رہتا ہے نہ دنیا کا رہتا ہے۔ اس لیے آپ سب سے درخواست ہے کہ حافظ بھی بنو، اس کے ساتھ متقی اور نیک بھی بنو۔ غیر متقی حافظ دوزخ میں جائے گا، متقی حافظ جنت الفردوس میں جائے گا، سب سے اونچی جنت میں۔ اس لیے کہ متقی تو ہے ہی، لہذا جنت تو ملے گی، لیکن ساتھ ساتھ حافظ بھی ہے، اور حافظ کا درجہ بہت اونچا ہوگا۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے، حافظ قرآن کو قیامت کے دن بلایا جائے گا اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تیرے رشتہ داروں میں سے 10 شخص، ایسے 10 آدمی جن کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہے، تم جاؤ اپنے رشتہ داروں میں سے 10 جہنمیوں کو لے کے آؤ، تمہاری سفارش پہ ہم انہیں معاف کر کے جنت کا ٹکٹ دے دیں گے۔ ایک آدمی جہنمی ہے، جہنم کا فیصلہ ہو گیا ہے، حافظ قرآن کہیں گے یا اللہ یہ میرے تایا ہیں، یہ بہت گناہ گار ہیں، آپ نے ان کے لیے جہنم کا فیصلہ بھی کر دیا ہے، ان کا نام جہنم کی لسٹوں میں ہے، لیکن میں حافظ ہوں، آپ میری سفارش قبول کریں، اس کو معاف کر دیں، جنت میں بھیج دیں اس کو۔ اللہ فرمائیں گے حافظ صاحب تیرے کہنے پہ میں اسے معاف کرتا ہوں۔ حافظ صاحب کہیں گے یا اللہ یہ میرے ماموں ہیں، انہوں نے بہت فلمیں دیکھی، ڈرامے دیکھے، گندی حرکتیں کی، برے کام کیے، نمازیں نہیں پڑھیں، اب آپ نے ان کا نام جہنمیوں کی لسٹوں میں ڈالا ہوا ہے، میں حافظ ہوں، آپ کے کلام کا حافظ ہوں، میری درخواست ہے آپ میرے ماموں کو بھی دوزخ سے نجات دے دیں، اس کو بھی جنت کا ٹکٹ دے دیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بے شک یہ جہنمی ہے، لیکن حافظ صاحب آپ کا کہا رد نہیں کیا جائے گا، آپ کے کہنے پہ آپ کے ماموں کو بھی بھیج دیں۔ حافظ صاحب کہیں گے یا اللہ یہ میرے 3 بھائی، یہ تینوں سارا دن پب جی کھیلتے تھے، نمازیں نہیں پڑھتے تھے، آپ نے ان کا نام جہنمی میں ڈالا ہوا ہے، میں حافظ قرآن ہوں، آپ میرے 3 بھائیوں کو معاف کر دیں، ان کو جنت دے دیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے حافظ صاحب تیرے کہنے پہ تیرے 3 بھائیوں کو میں جنت دیتا ہوں۔ ایسے 10 آدمیوں کو اللہ تعالیٰ جنت دے گا، حالانکہ ان کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہو۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ حافظ قرآن سے قیامت کے دن فرمائیں گے کہ اقرا، قرآن پڑھنا شروع کر، ورتقی، اور جنت کے درجوں پہ چڑھنا شروع کر، ورتل، اور آہستہ آہستہ پڑھ، کما کنت ترتل فی الدنیا، جیسے تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کے مزے لے لے کے پڑھتا تھا، فإن منزلتک عند آخر آیت تقرؤها، تیرا درجہ وہاں ہوگا جہاں تو والناس پہ پہنچے گا۔ مگر یہ اس کو نہیں ملے گا جو صرف حافظ ہوگا، یہ اس کو ملے گا جو حافظ کے ساتھ متقی بھی ہوگا۔ میرے حافظ کو نہیں ملے گا، یہ خالی حافظ کو نہیں ملے گا۔ یہ حافظ صاحب بھی ہیں، داڑھی بھی صاف ہے، حافظ صاحب بھی ہیں، پانچے نیچے جا رہے ہیں، حافظ صاحب بھی یہ فجر میں نہیں آتے ہیں، حافظ صاحب بھی ہیں، فلمیں بھی دیکھتے ہیں، حافظ صاحب بھی ہے، لیکن برے تعلقات ہیں، دوستیاں ہیں، یاریاں ہیں، گھومنا ہے، پھرنا ہے، گندی حرکتیں ہیں، حافظ صاحب بھی ہیں۔ رمضان میں بس وہ تھوڑی سی دہائی کر کے تراویح سنا لیتے ہیں، باقی سارا سال قرآن کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے ہیں۔ یہ ان حافظوں کو نہیں ملے گا، یہ ان کو ملے گا جو حافظ کے ساتھ متقی بھی ہوں گے۔ تو آپ سارے بچے نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم حافظ تو بن رہے ہیں، اس کے ساتھ متقی بھی بنیں گے انشاءاللہ، بنیں گے انشاءاللہ، پکی بات ہے کچی۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے قرآن مجید کا حفظ کرنا آسان ہو، علم پڑھنا آسان ہو، اور آپ کے علم میں برکت ہو، اور آپ کو تھوڑی دیر میں زیادہ یاد ہو اور اچھا یاد ہو، آپ کے علم میں قرآن میں برکت ہو، تو اس کے لیے ایک بات ذہن میں رکھیں، اور وہ یہ ہے کہ با ادب اور بے ادب با ادب رہیں۔ با ادب کیا مطلب؟ قرآن کا ادب کریں۔ قرآن کھلا ہوا ہے، آپ ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، اس سے بچیں۔ جو بچے قرآن کھلا ہوا ہے ادھر ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کے علم میں برکت نہیں ہوتی، جلدی بھول جائیں گے، یاد بھی دیر سے ہوگا، بھول بھی جائیں گے، عمل کی توفیق بھی نہیں ہوگی۔ دوسری چیز، جس پھٹے پہ قرآن رکھ کے بیٹھتے ہیں اس پھٹے کا ادب کریں، اس کی طرف پیٹھ نہ کریں، اس کی طرف پاؤں نہ پھیلائیں۔ جس استاد سے پڑھ رہے ہیں اس استاد کا احترام کریں، استاد کا احترام کریں، استاد کی طرف کبھی پیٹھ نہ کریں۔ استاد کی طرف پیٹھ کرنے والے کے علم میں برکت نہیں ہوتی۔ کبھی استاد کی طرف پیٹھ نہ کریں، کبھی استاد کی طرف پاؤں نہ پھیلائیں، کبھی استاد کی غیبت نہ کریں۔ یار قاری صاحب بڑے ظالم ہیں، یار اتنا زور کا ڈنڈا مارا ہے بالکل کمر درد کر رہی ہے، یہ غیبت ہے۔
یہ کیا ہے؟ بولیے، غیبت ہے۔ استاد کی غیبت کرنے والے کے علم میں کبھی برکت نہیں ہوگی۔ استاد کی غیبت سے بچیں، استاد کی طرف پیٹ کرنے سے بچیں، استاد کی طرف پاؤں پھیلانے سے بچیں، اور کاغذ اور قلم کا بھی ادب کریں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے جو استاد تھے، ان کا گھر امام صاحب کے گھر سے کافی دور تھا، بہت دور فاصلے پہ الگ گلی میں تھا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ساری زندگی، سن رہے ہیں، ساری زندگی کبھی اس سمت کی طرف پاؤں نہیں پھیلائے جس سمت میں ان کے استاد کا گھر تھا۔ اب استاد صاحب کا گھر اس طرف ہے، اس طرف فاصلے پہ ہے، یہاں ساتھ نہیں ہے، بہت دور ہے، لیکن اس طرف ہے نا گھر، تو ساری زندگی امام اعظم نے اس طرف پاؤں نہیں پھیلائے۔ اور امام صاحب فرماتے ہیں کہ ساری زندگی میں نے کوئی فرض نماز ایسی نہیں پڑھی جس کے بعد استاد صاحب کے لیے دعا نہ مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے علم میں ایسی برکت دے دی، ایسی برکت دے دی کہ اگر مسلم دنیا کے 2 حصے کیے جائیں تو آدھی دنیا امام اعظم کے مسائل پہ عمل کرتی ہے، اور باقی آدھی دنیا باقی 3 اماموں کے مسائل پہ عمل کرتی ہے۔ اللہ نے ایسی علم میں برکت عطا فرمائی۔ تو اس لیے آپ ہمیشہ با ادب رہیں، کبھی بے ادبی کا ارتکاب نہ کریں، علم اور علم کے آلات کا ادب کریں۔ یہ مدرسہ ہے، مدرسے کا ادب کریں، اس عمارت کا ادب کریں۔ اس عمارت میں بیٹھ کے آپ کو علم ملتا ہے، آپ کو قرآن ملتا ہے۔ بہت سے بچے بیت الخلاء کے دیواروں میں پتہ نہیں کیا کیا لکھتے رہتے ہیں، دروازوں میں پتہ نہیں کیا کیا لکھتے رہتے ہیں۔ یہ علم کی بے ادبی ہے، قلم کی بے ادبی، سیاہی کی بے ادبی، مدرسے کی بے ادبی۔ تو ان تمام باتوں کا خیال کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو نیک بنائے۔